محمد صاحب سے کہ آپ مجلس شام کریمہ سے محمد و آل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القدر اللہم صل یا ما بقیت اللہ لازم فی الارضین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسینا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یا رسول اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. یا امیر المؤمنین انا للہ و انا الیہ راجعون. یا فاطمۃ الزہراء. یا رسول اللہ ہم آپ کو آپ کے حسین کا پرسہ عرض کرتے ہیں. یا امیر المؤمنین ہم آپ کو آپ کے حسین کا پرسہ عرض کرتے ہیں. اے بی بی پاک ہم آپ کو آپ کے حسین کا پرسہ عرض کرتے ہیں. آج کا دن عاشور کا دن جو گزرا ہے آل محمد پہ اتنا عظیم تھا کہ ایک ایک مصیبت جو حسین پر وارد ہوتی رہی وہ سب کی سب روح حسین پر زخم لگاتی رہی. کہیں علی اکبر کا زخم لگا روح حسین پر تو کہیں عباس کا زخم لگا, کہیں قاسم کا زخم لگا, کہیں اصغر کا زخم لگا. کل کی عاشور کی رات اور آج شام غریبہ کتنا فرق ہے دونوں راتوں میں کہ عاشور کی رات میں ہر بیوی کا بیٹا اس کے پاس موجود ہے, ہر بہن کا بھائی اس کے پاس موجود ہے, ہر بیوی کا شوہر اس کے پاس موجود ہے. اور تو اور علی کی بیٹی فخر کرتی ہے کہ میرا عباس بھی باقی ہے, میرا علی اکبر بھی موجود ہے, میرا حسین بھی موجود ہے. لیکن یہی عاشور کا دن جب طلوع ہوا تو ایک ایک قربانی علی کی بیٹی کس کس کو روئے. کبھی اکبر کو رو رہی ہے, کبھی قاسم کو رو رہی ہے, کبھی عباس کو رو رہی ہے. عجیب منظر ہے کربلا کا کہ جب عاشور کی رات تھی تو یہ نہضت کربلا حسین ذمہ دار تھا, حسین سالار تھا. لیکن جب عاشور کا دن ڈلتا ہے تو اب نہضت کربلا کی سالار ثانیہ زہرا بنتی ہے. فرق اتنا ہے کہ جب حسین زندہ تھے تو وہ اکیلے نہیں تھے, عباس موجود تھے, علی اکبر موجود تھے, قاسم موجود تھے, شہزادے موجود تھے. لیکن جب یہی ذمہ داری ثانیہ زہرا کے کندھوں پہ آتی ہے تو اکیلی بچ گئی علی کی بیٹی. نہ عباس رہے, نہ قاسم رہے, نہ اکبر رہے, نہ حسین رہے. یہی وجہ ہے کہ جب آخری الوداع کو حسین آئے نا ثانیہ زہرا کے پاس, اور آخری الوداع کس انداز میں حسین نے کیا. حسین آخری الوداع کے لیے خیمہ کی پشت پہ آ کر سلام کیا, السلام علیکہ یا زینب یا اختہ ہو, بہن زینب حسین کا آخری سلام ہو. جب بہن نے کہا نا کہ بھیا آئیے خیمے کے اندر تشریف لائیے تو کہا زینب اب میری حالت ایسی نہیں ہے کہ میں خیموں کے اندر آ سکوں, اس لیے کہ میرا بدن زخمی ہے, میرے جسم سے خون بہ رہا ہے, میرے ابرو کٹ چکے ہیں, میرے چہرے سے خون بہ رہا ہے. بہن زینب بچے دیکھیں گے تو برداشت نہیں کر سکیں گے میری یہ حالت. اجرکم علی اللہ. حسین کی کیا حالت تھی کہ حسین کہتے ہیں کہ بہن زینب اب میں خیموں کے اندر آیا تو بچے برداشت نہ کر سکیں گے. بی بی پشت خیمہ پہ تشریف لائی
حسین الوداع کر رہے ہیں، ایک سوال کیا زینب نے کہ بھیا حسین مجھے یہ تو بتاؤ کہ میں ان یتیموں کا آپ کے بعد کیا کروں گی؟ میں اکیلی رہ جاؤں گی، میں ان کی حفاظت کیسے کر پاؤں گی، میں انہیں کیسے سنبھال پاؤں گی؟ چونکہ حسین نے یہی وصیت کی تھی کہ زینب میرے بعد میرے یتیموں کا خیال کرنا، میرے بچوں کی حفاظت کرنا۔ جب یہ جملہ کہا نا حسین نے تو ایک مرتبہ بی بی نے سوال کیا کہ بھیا حسین میں ان یتیموں کا اکیلے میں کیا کروں گی؟ حسین نے کہا بہن زینب آپ کو میرے بچوں کو بچانا ہوگا، اور اس طرح بچاتی رہی علی کی بیٹی کہ عاشور کا دن گزرا، 11 کا دن آیا، جب مقتل میں آئی نا علی کی بیٹی تو لاش حسین پر بیٹھ کر حسین سے عرض کیا تھا کہ بھیا حسین میں زینب کل سے لے کر اب تک تیرے بچوں کو بچاتی رہی، اب میری پشت سیاہ ہو چکی ہے، اتنا مارا گیا، اتنے گھوڑے مارے گئے ثانیہ زہرا کو کہ عصر 11 محرم تک ثانیہ زہرا کی پشت سیاہ ہو گئی تھی۔ اجرکم علی اللہ۔ اتنا ظلم ہوا، جب اکیلی رہ گئی علی کی بیٹی، اب سنبھالنے کے لیے عباس موجود نہیں ہے، اب علی اکبر موجود نہیں ہے، اب سنبھالنا ہے تو صرف اور صرف علی کی بیٹی کو سنبھالنا ہے۔ جس وقت سر حسین کو کاٹا گیا، عجیب منظر تھا کربلا میں کہ سر حسین کے کٹنے کی دیر تھی، ایک مرتبہ سپاہیوں نے اللہ اکبر کی آوازیں بلند کی، زمین کربلا پر سیاہ آندھیاں چلنے لگی، زلزلہ آیا زمین کربلا پر۔ ایک مرتبہ عمر ابن سعد نے اعلان کیا سپاہیوں دیکھ کیا رہے ہو، جاؤ ان بیویوں کے خیموں کو لوٹو اور ان کے خیموں کو آگ لگا دو۔ یہ اعلان ہونا تھا کہ یہ وحشی سپاہی گھوڑوں پہ سوار ہوئے بیویوں کے خیموں کی طرف بڑھے۔ اجرکم علی اللہ، کس انداز میں لوٹ رہے ہیں کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ جن کے مردوں پہ اتنا ظلم ہوا ہو، جن کے سنبھالنے کے لیے کوئی مرد موجود نہ ہو، صرف بیویاں موجود ہوں، ان کو اس انداز میں لوٹا گیا کہ سپاہی آتے گھوڑوں پہ سوار ہو کر اپنے نیزے کے ذریعہ سے بیویوں کے مکھنے کانوں سے بالیوں کو بھی کھینچتے تھے، تھا۔ علی کی بیٹی حسین کی بہن بیٹی بیان کرتی ہے، فاطمہ کو بیان کرتی ہے کہ میں اپنے خیمے کے دروازے پہ کھڑی عزیزوں کے لاشوں کو دیکھ رہی تھی، میں کربلا میں یہ منظر دیکھ کر حیران ہو رہی تھی کہ کہیں پر عباس کی لاش پڑی ہے، کہیں پر علی اکبر کی لاش پڑی ہے، کہیں پر لاش حسین پڑی ہے، لاشوں کے ٹکڑے بکھرے ہوئے ہیں۔ میں یہی سوچ رہی تھی، میں نے ایک سپاہی کو دیکھا کہ وہ بیویوں کی طرف بڑھ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں نیزہ ہے، وہ بیویوں کی پشت پہ نیزہ مارتا ہے، چادر اتار رہا ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ کہیں یہ میری طرف متوجہ نہ ہو جائے، بس اس نے مجھے دیکھا، اس نے گھوڑا میری طرف دوڑایا۔ میں نے کہا میں کہاں جاؤں؟ ایک کہ صحرا کی طرف جاتی ہوں، میں گھوڑے کے آگے آگے دوڑی، مجھے لگا کہ میری پشت پہ ایک نیزہ لگا، میں منہ کے بل گری، آیا اس نے میرے کانوں سے بات کھینچی، میرا مکنا اتارا، میں بے ہوش ہو گئی۔ نہیں میں کتنی دیر بے ہوش رہی، اب مجھے ہوش تو میرا سر میری پھوپھی کے دامن میں تھا، میرا سر ننگا ہو چکا تھا۔ میں نے پھوپھی سے عرض کیا، پھوپھی اماں ایک کپڑا مل جائے گا میں اپنے سر کو ڈھانپ لوں؟ فرمایا امتوں کے مثلوں کے، بیٹی فاطمہ کبرا تیری پھوپھی کی بھی چادر لوٹی جا چکی ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ بیویاں زخمی ہو گئی، جس وقت لوٹ چکے نا یہ ظالم، اب اعلان ہوا، عمر ابن سعد کہتا ہے کہ احرقوا علیہم المخیم، ان سب کو خیموں سمیت جلا دو، خیموں کو آگ لگا دو۔ مدینہ میں جب میں ان بیویوں کو اپنے گھر میں چلتے ہوئے دیکھتا ہوں
تو مجھ سے برداشت نہیں ہو پاتا۔ مجھے کربلا کا وہ منظر یاد آ جاتا ہے کہ جب ہمارے خیموں کو آگ لگائی جا رہی تھی تو نبی کی بیٹیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتی تھی، جب اس کو آگ لگتی تھی تو تیسرے خیمے میں جاتی تھی۔ آئی آخری خیمہ میں جہاں پر علی ابن حسین بیماری کی حالت میں لیٹے ہوئے ہیں، آ کر کے بیویوں نے پہلا امامت کا جو چوتھے امام سے سوال کیا کہ آپ بتائیے بیٹا، آپ امام وقت ہے، چکی ہے، ہم جل کر مر جائیں یا باہر چلی جائیں؟ امام نے اشارہ کیا کہ بیویوں خیمے سے باہر چلی جاؤ۔ یہ اعلان ہونا تھا کہ آل محمد کے بچے اور بیویاں خیموں سے ایسی نکلی جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹتا ہے اور دانے بکھر جاتے ہیں۔ کوئی بچہ کہیں گیا، کوئی بچی کہیں چلی گئی، چلتے رہے۔ اجرکم علی اللہ۔ حمید ابن مسلم بیان کرتا ہے، آگے بڑھا تو بچی کی دامن کی آگ بجھا سکوں۔ جب بچی نے مجھے دیکھا نا اپنی طرف بڑھتے ہوئے، ہاتھوں کو جوڑ لیا، کہا شیخ اب ہمارے پاس لوٹنے کے لیے کچھ نہیں بچا، ہم سے سب کچھ لوٹ لیا گیا ہے۔ بچی کے کانوں سے خون بہ رہا تھا، دامن کو آگ لگی ہوئی تھی۔ میں نے کہا بچی میں تو آپ کے دامن کی آگ بجھانا چاہتا ہوں۔ کہا میرے قریب نہ آنا، تم نہ محرم ہو، میں حسین کی بیٹی ہوں، میں سکینہ حسین کی بیٹی ہوں۔ میں نے پانی کا جام بھرا، بی بی کو پیش کیا، میں نے کہا آگ بجھائیے۔ دامن کی آگ بجھی۔ میں نے کہا بی بی آپ پیاسی ہو، یہ پانی پی لیجئے۔ جب یہ سنا مجھ سے کہ پانی پی لیجئے، ایک مرتبہ گریہ کرتے ہوئے مقتل کی طرف رخ کیا، کہا میرا بابا حسین پیاسا مارا گیا، میں کیسے پانی پی لوں؟ پانی گرا دیا سکینہ نے۔ اجرکم علی اللہ۔ خیمے جل چکے، بچے بکھر گئے۔ ایک مرتبہ وہ جس کی ذمہ داری تھی اس نے اپنی بہن کو بلایا، بہنوں میں کلثوم آئیے بچوں کو تلاش کریں۔ جب بچوں کو شمار کیا گیا تو کچھ بچے موجود نہیں تھے۔ عبد الرحمن ابن عقیل کے 2 بیٹے نہیں تھے۔ دونوں بہنوں نے کہا کہ آؤ تلاش کرتے۔ دونوں بہنیں تلاش کرتے ہوئے جب گئی نا، دور ایک ٹیلے کے سائے میں تھوڑی سی جگہ کھودی ہوئی تھی۔ دونوں بچوں نے شکم سے قمیص ہٹائے ہوئے تھے، ریت پہ لگائے ہوئے تھے تاکہ پیاس کو تھوڑا سا سکون مل سکے۔ اللہ اکبر۔ ایک بہن دوسری بہن سے کہتی ہے کہ آہستہ چلو، سارے دن کے مصیبت کے مارے ابھی تھک کر سوئے ہیں، آرام سے اٹھانا کہیں نیند سے بیدار نہ ہو جائیں۔ لیکن جب دونوں بہنیں قریب گئیں، ہلا کر دیکھا تو دونوں بچے دنیا سے گزر چکے تھے۔ ایک حشر بپا ہوا بیویوں میں، گریہ شروع ہوا۔ عمر ابن سعد نے پوچھا کہ یہ گریہ کیوں ہو رہا ہے؟ کہا 2 بچے آل محمد کے پیاس سے مر چکے ہیں۔ سپاہیوں نے کہا او عمر ابن سعد تم چاہتے ہو کہ یہ زمین پھٹ جائے، ہم غرق ہو جائیں، اب تو پانی پہنچا دو خیموں کو۔ حور کی زوجہ کو تیار کیا گیا، پانی بھیجا گیا خیموں میں، بیویوں کو پانی پیش کیا گیا۔ حور کی زوجہ نے معذرت کی، بی بی معذرت چاہتے ہیں، دن کو پانی پہنچا نہیں سکے چونکہ اجازت نہیں تھی، اب پانی لائے ہیں، آپ پیاسے ہیں، پانی پی لیجئے۔ جب پانی پیش کیا گیا تو بیویوں نے کہا کہ بچے پیاسے ہیں، پہلے بچوں کو دیا جائے۔ جب بچوں کو پانی دیا گیا تو بچوں نے کہا کہ ہمارے مولا پیاسے چلے گئے، ہم کیسے پانی پی لے؟ اجرکم علی اللہ۔ اتنا احساس تھا بچوں کو کہ حسین پیاسے مارے گئے۔ جانتے ہو سکینہ جس وقت اپنے بابا کو رخصت کیا نا، سکینہ نے رخصت ہوتے ہوئے 2 جملے کہے تھے سکینہ نے، بابا تشریف لائیے زمین پر۔ حسین زمین پر اترے،
زمین پر بیٹھ گئے. سکینہ کو اپنی گود میں لیا حسین نے اور 2 جملے کہے سکینہ نے. پتہ نہیں حسین نے برداشت کیسے کر لیا. پہلے جملے میں کہا بابا میں بہت پیاسی ہوں، بابا مجھ سے اب پیاس برداشت نہیں ہو سکتی. بابا آپ تو امام ہیں، پانی کو حکم کرے نا زمین سے باہر آ جائے، میں 1 گھونٹ پانی پی لوں. حسین نے کہا بیٹی سکینہ میں پانی کو کہوں گا پانی باہر آ جائے گا، لیکن آج اگر تم نے پانی پی لیا نا تو یاد رکھنا قیامت کے دن تیرے نانا کی امت پیاسی رہ جائے گی. اور یہ جملہ سننا تھا. سکینہ نے ہاتھ باندھ لیے، بابا مجھے پانی نہیں چاہیے، میرے نانا کی امت قیامت میں پیاسی نہ رہ جائے. وہی سکینہ جو اس وقت اتنی پیاسی تھی، جب ذوالجناح خیموں میں واپس آیا اور بیویوں نے ذوالجناح کی آواز سنی. امام زمانہ فرماتے ہیں کہ جب ذوالجناح کی آواز الزلیمہ الزلیمہ خیموں میں بیویوں کے کانوں پہ پہنچی تو بیویاں سر پیٹتی ہوئی، سر ننگے، پاؤں ننگے خیموں سے باہر نکلی. حسین کے گھوڑے کو گھیرے میں لیا، واہ حسینہ کی آوازیں بلند ہوئی. لیکن سکینہ نے ایک کام کیا، آگے بڑھی، ذوالجناح کے گردن میں بازو ڈالے اور ایک سوال کیا، میرے بابا کے گھوڑے بتاؤ، میرے بابا کو پیاسا مارا گیا یا بابا کو پانی پلایا گیا؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. بچے تلاش ہو رہے. جب گنانا دونوں بیویوں نے کہ دیکھا سکینہ موجود نہیں ہے، وہ جو اپنے بابا کے سینہ پہ سونے والی ہے وہ بیوی موجود نہیں ہے. تلاش کرنا شروع کیا. ایک مرتبہ مقتل میں جا کر جب آوازیں دی سکینہ سکینہ تو لاش حسین کے پاس سے سکینہ کی آواز آئی، پھوپھی اماں میں یہاں پر ہوں. جا کر دیکھا کہ سکینہ اپنے بابا کے سینہ پہ سو رہی ہے. جب پوچھا بیٹی سکینہ یہاں تک کیسے پہنچی؟ کہا پھوپھی اماں جب میرے دامن کو آگ لگی میں دوڑتی ہوئی مقتل میں آئی، میں نے اپنے بابا کو آوازیں دی. پھوپھی اماں کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی، الیہ الیہ، او میری سکینہ میرے پاس آ جاؤ. اور بابا کے سینہ پہ سونے والی پتہ نہیں تیروں پہ کیسے سو گئی اپنے بابا کے سینہ پہ. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. حسین کی لاش کو ہر طرح لوٹا گیا، جس کو جو ملا اس نے لوٹا. جمال بیان کرتا کہ میں مدینہ سے لے کر کربلا تک حسین کا جمال تھا. ایک کمر بند تھا حسین کا، مجھے بہت پسند تھا، کبھی مانگ نہیں سکا. کریم تھا، مانگ لیتا تو دے دیتے، لیکن کبھی مانگا نہیں. عاشور کی شام جب لوگ لوٹ چکے لاش حسین کو، میں بھی کربلا کے اطراف میں موجود رہا. میرے ذہن میں تھا کہ میں حسین کا کمر بند جا کر کے لوٹوں گا. میں آیا، رات کا وقت تھا، لاشوں میں سے میں نے لاش حسین کو تلاش کیا. جب میں پہنچا نا لاش حسین پر تو عجیب منظر تھا لاش حسین کا. حسین کے انگلی کٹی ہوئی تھی، کسی نے انگوٹھی اتارتے ہوئے حسین کی انگلی کو کاٹ لیا تھا. حسین کی گردن کٹی ہوئی تھی، حسین کا سینہ زخمی تھا، جسم زخمی تھا. میں نے حسین کے کمر بند کو دیکھا کہ کمر بند موجود ہے. میں نے گرہ کھلنے کی کوشش کی، حسین کا دایاں ہاتھ کمر بند پر آ گیا. میں نے بڑی کوشش کی حسین کے ہاتھ کو ہٹانے کی، میں ہاتھ نہ ہٹا سکا. میں نے تلاش کیا، مجھے تلوار کا ایک ٹکڑا ملا. اللہ اکبر، ظلم کی انتہا کر دی اس امت نے حسین پر. مجھے تلوار کا ایک ٹکڑا ملا، میں لایا، حسین کے ہاتھوں پہ تلوار مارتا رہا. پتہ نہیں کتنی ضربیں ماری، حسین کا دایاں ہاتھ کٹ گیا. پھر کمر بند کھولنا چاہا، حسین کا بایاں ہاتھ آیا، میں نے اسے بھی کاٹنا شروع کیا.
دونوں ہاتھ کٹ گئے. جب دونوں ہاتھ کٹے زمین کربلا میں زلزلہ شروع ہوا, نور پھیلنا شروع ہوا, ہستیاں آئیں. 4 بزرگ مرد تھے, ایک کالے برقعے میں خاتون تھی. آ کر کے سلام کیا, بنیا قتلوا کا اتشانا, او میرا بیٹا حسین تجھے پیاسا مارا گیا, او میرا بیٹا حسین تیری لاش کو لوٹا گیا. میں لاشوں کے بیچ میں چھپ گیا. وہ چاروں ہستیاں پانچوں آئیں وہاں پر جہاں پر لاش حسین پڑی ہوئی تھی. رسول نے ہاتھ بڑھایا, سر حسین کو لا کر جسم حسین کے ساتھ مس کیا. حسین اٹھ کر کے بیٹھ گئے. حسین نے سلام کا جواب دیا, السلام علیکہ یا جدہ ہو, نانا میرا سلام ہو. السلام علیکہ یا ابتا ہو, بابا آپ پر میرا سلام ہو. السلام علیکہ یا امت امتا ہو, ماما مجھ پر آپ پر سلام ہو. حپیہ حسن مظلوم آپ پر سلام ہو. ایک مرتبہ حسین نے بیان کیا کہ نانا تیری امت نے میرے مردوں کو قتل کیا, نانا تیری امت نے میرے بچوں کو ذبح کیا, نانا تیری امت نے میری بہنوں کے پردوں کو لوٹا, میرے بہنوں کو قیدی بنایا. یہ بیان کر رہے تھے کہ ماں آگے بڑھی. ماں نے پوچھنا شروع کیا, میرے حسین یہ رگے گردن کس نے کاٹی ہے؟ میرے حسین یہ انگلیاں کس نے کاٹی ہیں؟ میرے حسین یہ بازو کس نے کاٹے ہیں؟ ایک مرتبہ حسین نے کہا کہ بابا ابھی آپ کے آنے سے پہلے یہ لعین اس نے میرے ہاتھوں کو کاٹا ہے میرے کمر بند کو لوٹنے کے لیے. اجرکم علی اللہ. حسین نے دیکھا, رسول نے دیکھا. رسول نے کہا او ظالم, تمہیں میرے بچے پہ ترس نہ آیا کہ قتل کے بعد اس طرح تم نے میرے حسین کو قتل کیا. ماتم حسین.